امریکی فوج کی مسلسل 7ویں رات ایران پر شدید بمباری، سریک، بندر عباس، قشم، لارج میں زوردار دھماکے، یزد، داراب اور جگدر میں بھی امریکی فوج کے حملے، جزیرہ لارک میں میری ٹائم ٹریفک مانیٹرنگ سینٹر کا کنٹرول ٹاور تباہ، صبح ہرمزگان میں شہری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا، متعدد پل اور ٹنلز تباہ، بندر عباس، سیرجان اور میناب روڈز پر ٹریفک معطل۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی فوجی ٹھکانوں، بحری تنصیبات اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا، ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو پلٹنے پر مجبور کر دیا، ایک کو ناکارہ بنا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں سے مزید 3 شہری شہید، 8 زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز صبح ہرمزگان میں امریکی حملوں سے شہید 8 افراد کی تصاویر جاری۔ ایران کے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے، سعودی عرب، اردن، کویت اور بحرین پر میزائل اور ڈرون داغ دیے، فوجی تنصیبات، کیمپس اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں بجلی اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں میں متعدد کویتی اہلکار زخمی۔ ایران نے بحرین میں بیلسٹک میزائلوں سے امریکی ڈرون ڈپو کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین کے مرکزی مصنوعی ذہانت سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن میں قائم امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائل حملہ۔ بو شہر میں امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش پر 4 بحری جہازوں کو روک دیا۔ آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہاز بارودی راستے سے گزرنے کے دوران دھماکوں سے تباہ۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران جنگ کا رخ بدل دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کی وارننگ، کہا کہ امریکی خلاف ورزیوں کے بعد مفاہمتی یادداشت مردہ ہو چکی، مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی۔ امریکہ نے حملے جاری رکھے تو ایران طبلِ جنگ بجا دے گا اور دشمن کی تباہی پر اتر آئے گا۔ کشیدگی مزید بڑھی تو جارحانہ حکمت عملی اختیار کر لیں گے۔ جنگ بندی قبول کی تو امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ معاہدے کو بھی توڑا تھا، اس بار پھر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ MOU کے تحت آبنائے ہرمز کا اختیار ایران کے پاس ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی سے تیل قیمتوں کو پھر پر لگ گئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 4% مہنگا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $88 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل مہنگا ہو کر $82 فی بیرل تک جا پہنچا۔ مربن کروڈ کی قیمت بھی اضافے سے $81 فی بیرل مقرر۔ عالمی مارکیٹ میں قدرتی گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، تحریری معاہدہ طے پا گیا، مظاہرین کا دھرنا ختم، زیارت واقعے کے شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ دھرنا کمیٹی کے مطابق شام 4 بجے ایوب اسٹیڈیم میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ فریقین کا صوبے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق، شہداء زیارت کے لواحقین کے مطالبات پر عمل درآمد پر بھی متفق، زیارت میں سرکاری عمارتیں شہداء کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ، زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا، کیچ مانگی کے ریونیو اور اراضی کے درینہ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ پاک فوج، FC، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عظیم قربانیوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ رہنما PTI عمر ایوب کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں PTI رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔ وارنٹ گرفتاری عدالت میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر جاری کیے گئے۔ عدالت نے عمر ایوب کو اشتہاری بھی قرار دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیس کی سماعت کی۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسی یاب کے لیے جدید مشینوں کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیوریج مشینوں کی علامتی چابیاں واسا حکام کو دیں۔ صوبائی وزیر بلال یاسین اور سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز بولیں کہ پنجاب میں واسا نیٹ ورک کو 2 سے 41 اضلاع تک وسیع کر دیا۔
ہر شہری کے لیے آسانی اور سہولت فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ سینئر وزیر سندھ کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ پلان سے متعلق اجلاس۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ 50 ڈبل ڈیکر بسز اور 500 الیکٹرک بسز ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کی جا رہی ہیں۔ مناسب ڈپوز اور آپریشنل انفراسٹرکچر کی بروقت دستیابی ناگزیر ہے۔ ڈپوز کے لیے جگہ کی نشاندہی اور فراہمی کے عمل کو فوری مکمل کیا جائے۔ شہریوں کو جدید، آرام دہ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی سرمایہ کار پاکستان میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ شعبہ صحت میں استعمال ہونے والے آلات پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں شعبہ صحت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ حکومت کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولیات اور تحفظ فراہم کرے گی۔ نئے کاروبار کے رجسٹریشن اور محکمانہ امور کو آسان بنایا گیا۔ 20 دن میں سرمایہ کار اپنے کاروبار یا کمپنی کو رجسٹرڈ کرا سکتا ہے۔ رجسٹریشن کا کام گھر بیٹھے آن لائن ہوگا۔ کشمیر میں مسلم لیگ نون کے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ کشمیر اور پاکستان سے نواز شریف کے ترقیاتی منصوبوں کو نکال دیں تو پیچھے کھنڈرات ہی بچ جاتے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا راولپنڈی کے انتخابی دفتر میں کارکنان سے خطاب۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں شیر آ چکا ہے۔ مریم نواز آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیسے صوبے کو محفوظ بنا دیا ہے ایسے ہی آزاد کشمیر کو محفوظ بنائیں گے۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی۔ اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ پیر کو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر اسی روز شاہ چارلز کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ 403 میں سے 379 اراکین نے اینڈی برنہم کی حمایت کی۔ اینڈی برنہم کا عالمی سطح پر برطانیہ کا وقار دوبارہ بحال کرنے کا عزم، مہنگائی پر کنٹرول، مریضوں کی فلاح و بہبود کو مشن قرار دیا۔ کہا کہ ابھی تک نئی کابینہ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ کابینہ میں تمام دھڑوں کی نمائندگی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں 20 جولائی سے پاکستانیوں کے لیے صرف ای پاسپورٹ جاری ہوگا۔ سفارتی مشن کے مطابق ابوظہبی اور دبئی میں درخواستیں صرف ای کیٹیگری میں قبول کی جائیں گی۔ موجودہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپنی مدت میعاد تک مؤثر رہیں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن درخواست کی سہولت برقرار رہے گی۔